رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت کی صداقت کے لیے ضروری تھا کہ اللہ رب العالمین ایسی آیات نازل فرماتے جہاں پر نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کے لیے تسلی کا سامان ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی جاتی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے جا بجا مقامات پر اس بات کو واضح بھی کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے ہیں، تو ان کے مان لینے سے یا نہ مان لینے سے آپ کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور رسالت والے ہیں۔ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، آپ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس لیے آپ اپنے منہج کو اور اپنے طریقے کو نہ چھوڑیے گا، آپ اسی کے اوپر قائم دائم رہیں۔ اور مشرکین مکہ ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سورۃ الاعراف سورۃ الانعام ہے 8ویں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے، کسی بھی کتاب کے نازل کیے جانے سے پہلے، جب ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ لولا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر اللہ ہمیں بھی کوئی کتاب عطا کرتا تو ہم یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور دنیا کی ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت والے ہوتے، لیکن اللہ نے تو ہمیں کوئی کتاب نہیں دی، جس کی بنا پر ہم کسی کتاب کے رکھوالے نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگلی صورت کے اندر ہم یہ بات پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے اللہ سے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی آ جاتا تو ہم اس کی ضرور اطاعت کرتے، ہم اس کو ضرور مان لیتے، ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب دیکھو ہم نے ان کو کتاب بھی عطا کی ہے اور ان کے پاس ہم نے رسول کو بھی بھیجا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنے مشرکانہ عقائد سے، اپنے افعال سے، اپنی بری حرکتوں سے، اپنے گناہ والے کاموں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، آپ سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب عطا نہیں کی کہ جس کو یہ دیکھ کر پڑھتے ہوں۔ جو آج یہ شرک کر رہے ہیں، جو کھلا آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو باطل قرار دے رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی کتاب موجود ہے جس میں دیکھ کر یہ لوگ اپنے مشرکانہ عقائد پر اڑتے ہیں اور آپ کا انکار کر دیتے ہیں؟ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے ان کو ایسی کوئی کتاب آپ سے پہلے عطا نہیں کی کہ جس میں یہ بات پڑھتے ہوں اور اپنے گندے عقائد کے اوپر اڑے ہوئے بیٹھے ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی نبی بھی ہم نے نہیں بھیجا۔ ان کے اوپر لازم یہ تھا کہ اپنی بات کا لحاظ کرتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آتے، لیکن یہ تو ماننے کو ہی نہیں آ رہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ لوگ، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، جو پہلی امتیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، وہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جس طرح سے آج یہ جھٹلا رہے ہیں۔ اور پیچھے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسے اہل سبا نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا کام بھی جھٹلانا ہی تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو چیزیں ہم نے ان کو عطا کی تھی، پہلی امتوں کو جو قوتیں، جو مال و دولت، جو خوشحالیاں ہم نے ان کو عطا کی تھی، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ان کو تو ہم نے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا، ہم نے ان کو اتنی خوشحالیاں بھی نہیں دیں، اتنی ہم نے قوتیں بھی عطا نہیں کی، نہ ہی ہم نے اتنا مال و دولت ان کو عطا کیا ہے۔ ان کو دیکھا جائے اور ان کو دیکھا جائے تو یہ تو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، یہ تو بہت تھوڑی چیزیں ہیں، اور تھوڑی چیزیں لے کر یہ آپ کے خلاف کھڑے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔
اور آپ کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا، میرے انبیاء کی تکذیب کی تھی. اور یہی حال آج کل دنیا کا ہے. دنیا کو آپ بتلائیے، آپ اس کو دین کی بات بتلائیے، وہ آپ کو کوئی وکری ٹائپ کی بات آگے سے سنائیں گے جس کا کہیں پر قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہ ایسی بات آپ کے سامنے رکھ دیں گے، مثلا آپ لوگوں کو نماز کی بات کہیں، وہ جواباً آپ کو کہیں گے بھائی نماز کو چھوڑو، بس سچ بولنا شروع کر دو. آپ سچ بولو، دیکھو آپ کامیاب ہو. آپ کسی کو زکوٰۃ کا حکم دو، آپ زکوٰۃ کے حکم کے اوپر اعتراض یہ سنو گے کہ ہاں بھائی میں تھوڑا بہت تو اللہ کے راستے میں دیتا ہی رہتا ہوں، ویسے بھی یہ اسلام نے جبری ٹیکس ہی تو ہمارے اوپر جو ہے نافذ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے اور بھی بڑے معاملات ہیں جو بندہ اپنے دین سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ دین بھی ساتھ ساتھ رہے اور اللہ بھی راضی رہے اور میری دنیا کا پہیہ بھی چلتا رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین یہ بات جو فرما رہے ہیں کہ یہ تو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اگر ہم اپنا مقابلہ کریں اہل مکہ کے ساتھ تو اس وقت تو سونے چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، سونے چاندی کا رواج ہوا کرتا تھا، تب تو ویسے ہی بڑی دولتیں تھیں. اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو دولتیں ہم نے ان کو عطا کی ہوئی تھیں. اور ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارے پاس چند ٹکے ہیں اور ہم ان کے اوپر اڑ کے، ان کے اوپر تکیہ کر کے اللہ کی کتنی کتنی نافرمانی کر جاتے ہیں. اور یہی مال، یہ خوشحالیاں، یہ فراوانیاں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ ڈولے انسان کو اللہ کے ہاں نہیں بچا سکتے ہیں. جو چیز انسان کو بچاتی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، انسان کا تقوی ہے، انسان کی نیکی ہے، جو انسان کو اللہ رب العالمین کے ہاں عذاب سے بچا لیتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت عطا کر دیتی ہے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. میری جو بات تھی، یہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات کی ہے کہ رسولوں کی سب کی نسبت اپنی طرف کر دی، کہ انہوں نے مجھے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا کر یہ کہا کہ ہم رسولوں کو نہیں، ہم تو سیدھا سیدھا اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کی تکذیب کر رہے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر بتاؤ کہ میرا عذاب کیسے ہوا. بس نکیر جو ہے یہ اصل میں تھا نکیری، لیکن چونکہ پیچھے سورج کی ٹون چلتی آ رہی ہے اس لحاظ سے یا کو گرا کر اس کو نکیر لکھا گیا ہے. تو نکیر انکار کرنا، میرا عذاب ان کو کیسا پھر لاحق ہوا، وہ عذاب جس نے انہوں نے انکار کیا تھا اور اس کے بدلے میں میرا جو ان کو عذاب پہنچا وہ کیسا تھا. ہم پچھلی اقوام کا اگر جائزہ لیں تو سورۃ العنکبوت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی. اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کتنے ایسے تھے جن کو ہم نے تند و تیز ہوائیں بھیج کر ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کتنے ایسے تھے جن کو ہم نے چیخ جیسے عذاب سے دوچار کر کے تباہ کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کتنے ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کتنے ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، سارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسے عذاب سے دوچار ہوئے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اب تم خود ہی بتاؤ کہ اللہ کا عذاب کیسا تھا. اتنا زبردست عذاب کہ جو کسی کو بھی نہ چھوڑے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑ کر رکھے. تو اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور بندے کو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنا چاہیے اور اپنی دولت کو، اپنی خوشحالی کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اواخر میں یہی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو دولت تمہارے پاس موجود ہے وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے. کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. تمہارے پاس تو پھر اس حساب سے کوئی دولت بنتی نہیں، تم تو پھر ساری جہنم کے اندر جانے والے ہو، کیونکہ پہلی امتوں کے پاس وہ دولت ہی بڑی زیادہ تھی. تو بات اصل میں یہ ہے، انسان کو اللہ کے ہاں اس کے نیک اعمال بچاتے ہیں، اس کی توحید بچاتی ہے، نہ کہ اس کی دولت بچاتی ہے.